اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے عالمی برادری سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی اپیل کر دی۔ سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کو نیشنل فلڈ ریسپانس کوارڈینیشن سینٹر میں پاکستان میں ہونے والے سیلاب کے نقصانات پر بریفنگ دی گئی۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاکستان کے دورے پر آئے یو این سیکریٹری جنرل نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انطونیو گوتریس نے نیشنل فلڈ ریسپانس سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ یو این سیکریٹری جنرل نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ہمراہ پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کو ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں میں بڑی امداد کی ضرورت ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے متاثر ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سیلاب سے 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ امریکہ کا سیلاب زدگان کے لیے $30 ملین کے سامان کی فراہمی کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ کے مشیر ڈیرک شولے نے کراچی کی جامعہ اسلامیہ کا دورہ کیا۔ ڈیرک شولے کا کہنا تھا کہ امریکہ اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ امریکہ پاکستان میں سیلاب سے تباہ کاریوں کا جائزہ بھی لے رہا ہے اور حکومت کے شانہ بشانہ ہے۔ عمران خان کے خلاف دہشت گردی مقدمے میں ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عدالتی حکم کے باوجود جے آئی ٹی کے سامنے شامل تفتیش نہ ہونے پر عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا۔ نوٹس کے مطابق عمران خان کی عدم حاضری پر پولیس موقف کے ساتھ چالان عدالت میں جمع کرائے گی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی دوست فرح خان کے خلاف اینٹی کرپشن کا مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ فرح خان کے خلاف فیصلہ آباد میں غیر قانونی طور پر 10 ایکڑ زمین الاٹ کرانے کا الزام تھا۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے ذرائع کے مطابق فرح خان اور ان کی والدہ بشرا خان پر الزام ثابت نہ ہونے پر مقدمہ خارج کرنے کے لیے لکھا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر لاپتہ افراد کا معاملہ حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حراستی مراکز قائم ہیں جہاں سے لوگ بازیاب ہوئے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ یقین دہانی کراتا ہوں لاپتہ افراد کو اہل خانہ سے ملاؤں گا۔ عدالت نے وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے اقدامات کے لیے 2 ماہ کی مہلت دینے کی استدعا منظور کرتے ہوئے مدثر نارو سمیت دیگر لاپتہ افراد کے کیسوں کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی۔ ملک میں سیلاب سے تباہی کا سلسلہ جاری۔ لاڑکانہ 7 بند میں 2 کٹ لگا دیے گئے۔ سیلاب سے مزید 36 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں کمی نہ آ سکی۔ سیلاب کے بعد کیمپوں میں مقیم متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ سندھ میں مختلف وبائیں اور بیماریاں پھوٹنے سے بچے سمیت 5 افراد دم توڑ گئے۔ متاثرین خوراک اور علاج کی سہولت سے محروم۔ سکھر بیراج میں پانی کم ہونے کے بعد لاشیں ملنے کا ہولناک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ملک بھر میں سیلاب کے باعث ضمنی انتخاب ملتوی کرنے کا اقدام عدالت میں چیلنج کر دیا گیا۔ ملتان کے حلقہ این 157 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی نے ضمنی الیکشن ملتوی کرنے پر لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملتان میں کوئی سیلاب نہیں، الیکشن ملتوی کرنے کی وجوہات بتائی جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے الیکشن کمیشن سے 14 ستمبر تک جواب طلب کر لیا۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر بے قابو ہونے سے روپے کی بے قدری زور پکڑ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں $2.76 اضافہ۔ دن کے اختتام پر ڈالر $228.18 پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $1 مہنگا ہونے کے بعد $234 کا ہو گیا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار کا مثبت رجحان رہا۔ 100 انڈیکس 123 پوائنٹس کے اضافے سے 41,948 پوائنٹس پر آ گیا۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم 96 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ملک بھر میں 10 روزہ سوگ کا اعلان۔ الزبتھ دوم کی آخری رسومات 10 روز بعد ادا کی جائیں گی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ملکہ کی تدفین لندن برج آپریشن کے منصوبے کے تحت ہوگی۔ ملکہ برطانیہ کی وفات پر عالمی رہنماؤں کے تعزیتی پیغامات۔ ایشیا کپ سپر 4 مرحلے کا آخری میچ آج پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ دبئی میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اتوار کو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہی ایشیا کپ کا فائنل بھی کھیلا جائے گا۔ ایشیا کپ میں پاکستان اور افغانستان میچ کے بعد ہنگامہ آرائی کرنے والوں پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ متعلقہ حکام کے مطابق توڑ پھوڑ کرنے والے ہر تماشائی کو 3 ہزار درہم جرمانہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب آئی سی سی نے پاک افغان میچ میں تلخ کلامی پر پاکستانی بیٹر آصف علی اور افغانستان کے بولر فرید احمد پر میچ فیس کا 25% جرمانہ کر دیا۔ اور محکمہ موسمیات نے 10 سے 14 ستمبر تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، کشمیر اور گلگت سمیت سندھ کے کچھ علاقوں میں شدید بارشیں متوقع ہیں۔ محکمہ موسمیات نے تمام اداروں کو خبردار کر دیا۔